ایک بار ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ کل صبح فجر کے بعد جو شخص میرے دربار میں آ کر جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کو دے دی جائے گی اور وہ شخص اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ سب نے اعلان سنا، چلے گئے۔ اگلے دن بادشاہ نے اشرفی کے ایک جگہ پر اشرفی کا ڈھیر لگوایا، کہیں پر ہیرے جواہرات رکھوائے، کہیں چاندی کے سکے رکھوائے، تمام جواہرات معلوم کے انبار اس نے لگوائے جگہ جگہ پر۔ اگلا دن ہوا تو اعلان کے مطابق لوگ آتے گئے۔ اب کسی نے فوراً آگے بڑھ کر سونے کا جو تھال رکھا تھا اس پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جواہرات پر ہاتھ رکھا، سب نے ہاتھ رکھا۔ مالک بھائی ایک شخص تھا اس بادشاہ کا غلام، وہ آگے بڑھا، اس نے نہ تو سونے پر ہاتھ رکھا، نہ جواہرات پر ہاتھ رکھا، نہ چاندی نہ مال و زر پر ہاتھ رکھا، بلکہ آگے بڑھا۔ بڑھنے کے بعد اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے مجھ پر ہاتھ کیوں رکھا؟ تمام لوگ آئے، میں نے تو اعلان کیا تھا جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ لوگ آئے، کوئی اشرفی پر ہاتھ رکھ کر مالک بن گیا، کوئی چاندی سونے پر ہاتھ رکھ کر مالک بن گیا، کوئی درہم دینار لے گیا۔ تو آگے بڑھا، تو نے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس غلام نے کہا دیکھیے بادشاہ سلامت، میں یہ جانتا ہوں ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم یہ سب کے سب عقل مند نہیں ہے۔ جس نے چاندی پر ہاتھ رکھا وہ سونے کا مالک نہیں بنا، وہ چاندی لے کر چلا گیا۔ جس نے درہم و دینار پر ہاتھ رکھا وہ اشرفی کا مالک نہیں بنا۔ میں جانتا ہوں بادشاہ سلامت کہ میں جب آپ پر ہاتھ رکھ دوں گا تو جب آپ میرے تو اشرفیاں میری، آپ میرے تو سونا میرا، آپ میرے تو حکومت میری، آپ میرے ہو جائیں گے تو تمام مال و زر بھی میرا ہو جائے گا۔ یہ مثال اس لیے دی کہ آپ ایک اب یہ سوچے ہم اور آپ کہ یار کل ابھی آپ کتاب میں سنتے ہیں کہ پلسرات ہے، پلسرات سے پہلے محشر ہے، پلسرات کے بعد کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ اچھا آپ نے بارہا ذکر بھی سنا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پلسرات پار کر جائیں، پلسرات کی کامیابی بھی ہم کو مل جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ جنت میں بڑھیا مقام بھی ہم کو مل جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دودھ کی نہریں بھی ہماری ہو جائیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہاں شہد کی ندیاں بہ رہی جنت میں وہ بھی ہماری ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نمازیں بھی ہماری کامیاب ہو جائیں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر حور و غلمان بھی ہماری خدمت میں ہمارے ہو جائیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا قرب بھی ہم کو مل جائے، مصطفیٰ بھی ہمارے ہو جائے، اللہ بھی ہم کو مل جائے۔ تو اب اتنی ساری چیزیں لینے کے لیے اب کسی کی عمر 50 سال، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ 55 سال کے ہیں، آگے 60 پورے کریں گے نہیں کریں گے، اس کی کون کب چلا جائے گا کسی کو علم نہیں۔ تو لہذا اتنی ساری چیزوں کو الگ الگ آپ اگر لینا چاہیں گے، یقین مانیے نہ تو آپ کے پاس موقع ہے اور نہ تو آپ لے کر وہ چیز حاصل کر پائیں گے۔ لہذا بغیر کسی دیر کے خدا کی قسم آگے بڑھو اور حسین کا دامن پکڑ لو۔ جب حسین تمہارے جنت تمہاری، جب حسین تمہارے تو حور و غلمان تمہارے، حسین تمہارے تو حکومت تمہاری، حسین تمہارے تو تمام مال و زر تمہارا، حسین تمہارے تو عزت تمہاری، حسین تمہارے تو نبی کے وفادار صحابہ تمہارے، حسین تمہارے تو نبی کا پورا گھر تمہارا۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا قرب، میری محبت میرے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ تو جب حسین تمہارے تو مصطفیٰ تمہارے، مصطفیٰ تمہارے تو خدا تمہارا۔ تو جب خدا تمہارا تو ساری کی ساری کائنات کا بادشاہ تو وہی ہے۔ تو دنیا بھر کے تفرقے بازی میں نہ پڑھ کر آگے بڑھو اور شہزادہ رسول حسین کا دامن تھام لو، زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اب آج کل سوشل میڈیا پر یہ نوجوان بیٹھے ہیں، دیکھیے موبائل سب کے ہاتھ میں، نئے فتنے روز آ رہے ہیں۔ ابھی صاحب ایک نیا فتنہ اور آیا ہے، ابھی کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر ایک پاکستان کا مولوی، اس نے منہ اٹھا کر وہ میرے مصطفیٰ کے گھر کی جانب بھونکا تھا، جس نے کہا تھا معاذ اللہ کی مصطفیٰ ان پڑھ ہے، معاذ اللہ۔ اسی نے کہا تھا کہ قرآن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد ابھی سوشل میڈیا جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ دیکھتے ہیں ایک ہری پگڑی والا مولوی اور بھونکا ہے، وہ بھی جو ہے نبی کے گھر جو اٹھتا ہے 1450 سال میں۔ آپ یہ غور کر لیجئے، 1450 سال کم و بیش اسلام کو ہو گئے، جو اٹھتا ہے وہ نبی کے گھر پر بھونکتا ہے۔
جو منہ اٹھاتا ہے پاک محمد مصطفیٰ کے پاک گھر کی طرف بھونکتا ہے، ہری پگڑی باندھنے والا جو خود کو عطار کہتا ہے، اتنا بڑا مکار نکلا، وہ پاکستانی مولوی ہے۔ ابھی ایک اس کی کلپ آئی ویڈیو، اس نے 2-3 فرمان جاری کیے۔ اس نے کہا کہ جو یہ زین العابدین نام رکھا جاتا ہے، یہ نام رکھنا معاذ اللہ اس نے کہا ناجائز ہے۔ یہ نام کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے کہ میرے پیارے یہ شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے امام سجاد کا یہ لقب ہے، ان کو یہ نام دیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ نبی کے گھر والے جس کو، نبی کے پیارے صحابہ جس کو، نبی کے تمام اولیاء، اللہ کے تمام اولیاء کرام جس کو آج تک زین العابدین کہتے رہے، تو کیا یہ مولوی جو اب کہہ رہا کہ نام ناجائز ہے زین العابدین بچے کا نام رکھنا، تو کیا اس مولوی کے پاس دین کا علم حسین سے زیادہ ہے، نبی کے گھر والوں سے زیادہ ہے، غریب نواز کے سے زیادہ ہے؟ جو یہ بول رہا مقصد کیا؟ مقصد ہے بھونکنا، نبی کے گھر کی طرف منہ اٹھاؤ۔ دوسرے دن پھر بولا کہ صاحب کوئی بھی غیر عالم سید اگر کوئی سید عالم نہیں ہے اور دوسری قوم کا شخص اگر عالم دین ہے تو وہ اس کی فضیلت سید سے زیادہ ہے۔ حاجی صاحب آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی سید عالم نہیں ہے اور کسی دوسری ذات کا کوئی مسلمان عالم دین ہے تو وہ سید سے زیادہ افضل ہے۔ اب بتاؤ اس مکار سے پوچھا جائے کہ تیرا علم زیادہ ہے یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا علم زیادہ ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ کسی کے گھر دعوت میں گئے تھے اور جانے کے بعد جب واپسی کے لیے وہ پینس پر بیٹھے، ڈولی پر بیٹھے، تو جب کہاروں نے ڈولی اٹھائی، اس پینس کو اٹھایا، اعلیٰ حضرت کو لے کر چلے 4 کہار، کچھ دور گئے، اعلیٰ حضرت نے اس ڈولی کو رکوا دیا اور نیچے اترنے کے بعد کہا ان 4 لوگوں سے جو کانا لگائے تھے، کہا یہ بتاؤ کہ تم 4 میں سے سید کون ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اصرار کیا کہ ہم کو بتاؤ، ہم اس پر بیٹھیں گے نہیں۔ تو ایک جو سب سے پھٹے ہار کپڑے پہنے تھا، بہت وہ پڑھ کر آگے آیا، کہا حضور میں سید ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو کہ تم اس کے اندر بیٹھو اور جتنی دور تو نے اپنے کاندھے پر مجھ کو اٹھایا ہے، مجھ پر یہ قرض ہے، میں تجھ کو اتنی ہی دور بیٹھا کر لے چلوں گا تاکہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تیرے نانا جان کے سامنے میرا منہ کالا کر کے ان کے سامنے پیش کر کے یہ نہ کہا جائے یہ وہی احمد رضا ہے جس نے دنیا میں تیرے شہزادے کے کاندھے پر سواری کی تھی۔ اسی ڈولی میں اعلیٰ حضرت بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس کو بٹھایا جس میں بیٹھے تھے اور اس کو بٹھایا، خود کاندھا لگا کر، خدا کی قسم جہاں سے آئے تھے وہیں تک کاندھا لگا کر لے کر گئے۔ اتنا بڑا عالم دین، اس نے نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، شیخ الحدیث ہوں، مفتی ہوں، اتنا جلیل القدر شریعت کا امام ہوں۔ یہ تو ایک معمولی کہاں ڈولی اٹھانے کا کام کر رہا، یہ تو ان پڑھ ہے۔ تو لیکن وہ جانتے تھے کہ میں جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو جاؤں لیکن یہ جو مصطفیٰ کا شہزادہ ہے اس کے قدموں کے برابر بھی میری فضیلت نہیں ہو سکتی۔ جب اعلیٰ حضرت جیسا اتنا بڑا جلیل القدر عالم کسی ایک ان پڑھ سید کے برابر میں نہیں ہو سکتا، تو اس کے جیسا ایرا غیرہ نتو خیرہ چور چپالی ہری پگڑی باندھ کر جو ہے دیکھنے میں شکل سے رزیل معلوم تھے، چہرہ دیکھ لو تو لعنت پڑی ہوئی ہے، یہ کمبخت کہتا ہے کہ اگر کوئی عالم عالمت پڑھ لے تو وہ سید سے افضل ہو جائے، جبکہ اس کی دنیاوی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک عطار کیا، اگر دنیا سے 1000 10,000 20,000 جاہل آپ لے لیجیے اور ان جاہلوں کو آپ 1000 جاہلوں کو آپ مدرسے میں داخلہ دلوا دیجیے اور وہ سب کے سب 8-9 سال تک پڑھ کر نکلے تو وہ جو 9 سال پہلے جاہل تھے وہ عالم بن جائیں گے۔ لیکن دنیا بھر کے آپ عالموں کو اکٹھا کر لیجئے اور کہہ دو تم سب مل کر 50 سال میں ایک سید بن جاؤ، نہیں بن سکتے، کیونکہ سید بنتا کسی مدرسے سے نہیں بنتا، سید کو کوئی ملا مولوانا نہیں بناتا، سید کہیں کتابیں پڑھ کر نہیں بنتا، سید وہ بنتا ہے جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہوتی، جس کی رگوں میں زہرا کا دودھ ہوتا ہے، وہ سید ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی آل سے ہوتا ہے۔ وہاں پر فضیلت یہ نہیں، اعلیٰ حضرت
اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کتنا بڑا اپنے وقت کا عالم ہو، فاضل ہو، قاری ہو، مفتی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کچھ بھی ہو، اور وہیں سامنے ایک سید ہو جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، گناہگار ہو، اعمال خراب ہو، بدعمل ہو، اور ایک طرف ایک ایسا سید کھڑا ہو جو عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، قرآن یاد بھی ہو، ایک طرف وہ سید کھڑا ہو، ایک طرف گناہگار بدعمل سید کھڑا ہو، اعلیٰ حضرت لکھتے خدا کی قسم تعظیم، احترام، ادب دونوں کا برابر کیا جائے گا، اس میں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ جواری ہے اس کا کم کریں گے، یہ عالم اس کا زیادہ کریں گے، نہیں، کیونکہ آپ احترام اس کے اعمال کا نہیں کر رہے ہیں، آپ احترام تو پیارے مصطفیٰ کی نسبت کا کر رہے ہیں، آپ احترام تو پیغمبر کے خون کا کر رہے ہیں۔ یہ نئے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں جتنے ہمارے بھائی بھتیجے بیٹھے یہ سب موبائل میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں میں نہ پڑیے، یہ طرح طرح کے جو روزانہ فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج تک ہم نے آپ نے سنا کہ ہمارے اور آپ کے حسین نے کربلا میں ایسا سجدہ کیا کہ سجدے میں شمر نے سر کو کاٹ دیا، سر سجدہ کر کے سب نے سنا، لوگ اس سجدے پر نہ جانے کتنے شعرا نے اچھے اچھے شعر بھی کہے، شعر بھی کہا کہ ساری دنیا کی نمازیں ہیں تیرے نام حسین، ساری دنیا کو ابھی یاد ہے سجدہ تیرا، سب نے کہا۔ اب یہ ہری پگڑی باندھ کر یہ جس کا نام الیاس ستار ہے علی صاحب، اس کی ایک ویڈیو کلپ آئی، اس نے آپ سنیے، آخری بات بتائیے اور اس پر لعنت دے دیجیے کہ ایسی سوچ رکھنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی، اللہ کے رسول کی لعنت ہو۔ اس کمبخت رذیل مکار ناکارہ ٹچے جہنمی کتے نے یہ کہا کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے سجدے میں سر کو کٹوا لیا، تو کربلا میں پانی نہیں تھا، وہ حسین اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ وہ غسل کرتے یا وضو کرتے۔ اب اس بے غیرت سے بتایا جائے کہ ایک عام مسلمان اگر جہاد میں شہید ہو جائے، اسلام کی شریعت کہتی ہے کہ اس کا خون بھی پاک ہے، وہ مجسم پاک ہے، اس کو کفن کی، اس کو غسل کی ضرورت نہیں، وہ ایسے ہی دفن کیا جائے گا۔ یہ حسین کے لیے پانی تلاش کرنا، کہہ رہا کہ وہ جو سجدہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہاں پر وضو کی پوزیشن میں نہیں تھے حسین، نہ تو غسل کر سکتے تھے، خون سے لہو لہان تھے، جس لگا ہوا خون لگا تھا، لہذا انہوں نے نماز والا نہ صحیح لیکن اسی طرح سے اپنے جسم کی بناوٹ کر کے بناوٹی سجدہ کر دیا، معاذ اللہ، تاکہ دیکھنے میں ہم لگیں کہ بناوٹ، یہ کمبخت رذیل ناکارہ جہنمی کتا یہ بھونک رہا حسین کی طرف، کہہ رہا بناوٹی سجدہ کر دیا۔ اللہ کی قسم جس کا ایک سجدہ ساری امت کے قیامت تک نمازیں جتنے ہم پڑھ رہے ہیں سارے سجدوں کی کامیابی کی ضمانت ہے، ایسا سجدہ حسین کا بے مثال سجدہ، اس سجدے کو کہتا کمبخت کہ وہ بناوٹی سجدہ تھا۔ ان کے لیے پانی مانگ رہا، پانی کہہ رہا پانی بند تھا، وہ وضو کیسے کرتے، غسل کیسے کرتے؟ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا وہ گھر ہے جو پاک ہونے کے لیے پانی کا محتاج نہیں، اللہ کی قسم پانی اپنی طہارت کے لیے کا محتاج ہے، وہاں پر میرے حسین وضو کے محتاج نہیں ہے، میرے نبی کے گھر کا کوئی بچہ یہ پاک پنجتن ہے، یہ ایسے پاک ہیں جن کی پاکی کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں لکھ دی، صبح قیامت تک موجود رہے گی، کہ ایسے پاک ہیں کہ یہ وضو اور غسل کر کے پاک نہیں ہوتے، بلکہ غسل اور وضو اور پاکی ان کے دروازے کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو کر طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو بس یہ اس لیے بتانا مقصود تھا کہ آپ لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہیں، طرح طرح کے ان کے مشن چل رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے کتابی دعوت اسلامی کے ہری ہری پگڑی باندھ کر سنتوں کا ذکر کر تم سنتیں بتاؤ گے، تم نبی کے گھر پر بھونک رہے ہو، اس طریقے حسین کے سجدے کو بناوٹی سجدہ بتا رہے ہو، تم حسین کے بیٹے کا نام زین العابدین، تم یہ نام رکھنا ناجائز بتا رہے ہو۔ ہم نے تو ابھی تک بزرگوں سے یہی سنا کہ کوئی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی صاحب سے پوچھنا نہیں، بچے کی پیدائش ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، آرام سے اپنے نبی کے کسی صحابی کے نام پر نام رکھو، اپنے نبی کے گھر والوں کے نام پر کسی پر اس کا نام رکھو، تو یہ نام برکت والے ہیں۔ تو ان تفرقوں میں نہ پڑیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے اور تفرقے بازی میں نہ پڑیے، اور ایسے لوگ جب آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ اس طرح سے بھونک رہے ہیں تو ان پر لعنت بھیجیے، اور کہیں اللہ کی، مصطفیٰ کی اور تمام فرشتوں کی ان پر لعنت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ناصبیوں سے، ایسے رذیل لوگوں سے ہمارے اور آپ کے ایمان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔